بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میاں بیوی کا بھی ایک دوسرے سے پردہ ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کریں گے آج حدیث کے سبق میں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے منگیتر کو دیکھنا اور ستر کا خیال رکھنا۔ 3139ویں حدیث کتاب میں ہے اور 26ویں باب میں ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما نظرت او ما رأيت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط رواہ ابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے آپ کو حدیث کا حوالہ دے دوں کہ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تیمم کے مسائل 137واں باب ہے اور 662ویں حدیث ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں واسطہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لونڈی یا غلام کا، اور وہ مجہول ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت چھٹی جلد کے 63ویں صفحے پر ہے، لیکن وہاں بھی یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے یہ روایت کی یا غلام نے کی، یہ وضاحت نہیں ہے، اور وہ مجہول ہیں۔ اور میں اس مناسبت سے ایک اور چیز آپ کو سمجھا دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کے واسطے سے آئی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام کی یہ عظمت ہے کہ جتنی بھی خواتین راویات پر جرح ہوئی ہے وہ ساری کی ساری مجہولہ ہیں۔ اسلام نے عورت کا اس قدر احترام کیا، اس قدر تکریم کی کہ حدیث بیان کرنے والی جو راویات ہیں ان کی تعداد اگر لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ضرور ہوگی۔ تو ان پر اگر جرح ہوئی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ مجہولہ ہیں، یعنی یا ان کے حالات زندگی نہیں مل سکے یا ان کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ راویہ کیسی تھی۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کبھی نہیں دیکھا۔ معزز خواتین حضرات، قرآن نے ایک اصول بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ لباس اور جسم کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعد منحرفین ایک خود ساختہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، تو یہ حدیث تو پھر ان کے قاعدے کے مطابق واضح طور پر قرآن کے خلاف ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فرسٹریشن، اور یہ ایک نفسیاتی اور ذہنی مسئلہ ہے۔ اب اگر اس قسم کی پابندیاں جو کہ شریعت نے عائد نہیں کی ہیں ہم لگانا شروع کر دیں تو نتیجتاً معاشرے کے اندر تباہی مچے گی، فتنہ اور فساد مچے گا، تو اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ انٹرنیٹ نے آ کر بڑا کام خراب کیا ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اب ایک حلال چیز اگر کسی مرد کو یا کسی عورت کو نہیں ملے گی تو لا محالہ طور پر اس کا میلان، اس کا رخ حرام کی طرف ہوگا، اور جب اس کا رخ حرام کی طرف ہوگا تو معاشرے کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔
اور اس وقت ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں یہاں پر اسی قسم کی صورتحال ہے کہ شادی شدہ مرد دوسری خواتین کی طرف مائل ہوتے ہیں. وجہ اس کی کہ ان کی ازواج، ان کی بیویاں ان کے لیے وہ سامان مہیا نہیں کرتی جو ان کی دلی خواہش ہے، اور یہی معاملہ خواتین کے ساتھ بھی ہے. میں اس پر مزید کھل کر بات نہیں کر سکتا کیونکہ شرم و حیا کے تقاضے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان اشارات سے بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے نشر فرمائیں. ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا. آج کے سبق سے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.